برطانوی تاریخ کے تاریک ترین باب کا مرکزی کردار بچوں کے جنسی استحصال میں ملوث روچل چائلڈ گرومنگ گینگ کے سرغنہ پاکستانی نژاد شبیر احمد کو 14 سال بعد جیل سے رہائی مل گئی۔ برطانیہ کا نوعمر لڑکیوں کے ریپ اور جنسی استحصال کے مجرم شبیر احمد کو پاکستان واپس بھجوانے کے لیے اسلام آباد سے رابطہ کر لیا گیا۔ یہ کیس کیا ہے اور شبیر احمد کون ہے، جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ برطانوی حکام روچڈیل کے بدنام زمانہ گرومنگ گینگ نوعمر لڑکیوں کا جنسی استحصال کرنے والا گروہ ہے۔ شبیر احمد اس کا ایک سرغنہ ہے جس کو پاکستان واپس بھجوانے کے لیے حکام کے ساتھ رابطہ کر لیا گیا ہے۔ آئیے جانتے ہیں شبیر احمد کون ہے۔ 73 سالہ شبیر احمد، جنہیں ان کے متاثرین ڈیڈی کے نام سے جانتے تھے، شبیر احمد کو رواں ہفتے جیل سے رہا کیا گیا۔ شبیر احمد کے پاس برطانیہ اور پاکستان کی دوہری شہریت تھی، مگر سن 2012 میں کم عمر لڑکیوں کے ساتھ متعدد مرتبہ ریپ اور جنسی جرائم میں ملنے والی سزا کے بعد ان کی برطانوی شہریت ختم کر دی گئی تھی۔ تاہم اس ہفتے ان کے متاثرین کو بتایا گیا کہ شبیر احمد کو پاکستان ڈی پورٹ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ 55 برس پرانا ایک قانون ان کی ملک بدری کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ شبیر احمد کو برطانیہ سے نکالنے کے لیے قانون میں تبدیلی کے مطالبات سامنے آنے کے بعد برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے وزیر داخلہ کو اس مقدمے کا جائزہ لینے کی ہدایت کی۔ جب اس معاملے میں پیش رفت سے متعلق برطانوی حکومت سے پوچھا گیا تو 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے ایک ترجمان کا کہنا تھا کہ ہم نے یہ معاملہ اسلام آباد میں اپنے ہم منصوبوں کے ساتھ اٹھایا اور ہم غیر ملکی مجرموں کو ڈی پورٹ کرنے کے لیے ہر ممکن اقدام کرنے کے لیے پرعزم ہیں، اور ہمارا موقف واضح ہے کہ اس ملک میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ ان کا مزید کہنا تھا، گزشتہ حکومتوں کے تجربے سے ظاہر ہے کہ اس ملک کی رضامندی لازمی ہوتی ہے جہاں متعلقہ شخص کو بھیجا جانا ہو، اور یہ ہمیشہ ممکن نہیں ہوتا۔ ہم اس وقت حکومت کے مختلف شعبوں کے ساتھ مل کر اس معاملے کے تمام ممکنہ آپشنز کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ترجمان نے مزید کہا کہ اگرچہ برطانیہ شبیر احمد کو ملک سے نکالنے کے لیے اپنے اختیار میں موجود ہر ممکن اقدام کرے گی، لیکن انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ یہ پیچیدہ معاملہ ہے جس کے اثرات اس مخصوص واقعے سے کہیں زیادہ وسیع ہیں۔ اس سے قبل وزراء نے کہا تھا کہ برطانوی حکومت بچوں کے ساتھ ریپ کے مرتکب مجرم کو پاکستان واپس بھیجنے کے طریقے تلاش کر رہی ہے۔ ایک رپورٹ سے معلوم ہوا ہے کہ 73 سالہ شبیر احمد جیل سے رہا ہونے کے بعد اب 24 گھنٹے عملے کی نگرانی والی رہائش گاہ میں رہتے ہیں، جہاں وہ GPS سے منسلک الیکٹرانک نگرانی کا ٹیگ پہنے ہوئے ہیں۔ ہوم آفس نے کہا ہے کہ اگر شبیر احمد نے شرائط کی خلاف ورزی کی تو انہیں فوری طور پر دوبارہ جیل بھیج دیا جائے گا۔ بار بار ایسے وعدے کیے گئے جو پورے نہیں ہوئے۔ آن لائن شائع ہونے والی دستاویزات میں کہا گیا کہ امیگریشن ایکٹ 1971 کی شقوں کے تحت شبیر کو واپس پاکستان بھیج نہیں سکتے۔ اس قانون کے مطابق چونکہ شبیر احمد سن 1973 سے پہلے برطانیہ پہنچے تھے اور بے دخلی پر غور کیے جانے سے قبل کم از کم 5 سال برطانیہ میں رہے ہیں، اس لیے ان کی ملک بدری پر پابندی ہے۔ یہ خبر سامنے آنے کے بعد روچڈیل گینگ کے متاثرین میں سے ایک نے کہا کہ اب وہ اپنی سلامتی کے بارے میں خوف زدہ محسوس کرتی ہیں۔ متاثرہ خاتون، جنہیں 12 سال کی عمر سے جنسی حملوں کا نشانہ بنانے کا آغاز کیا گیا تھا، نے BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ شبیر احمد روچڈیل، اولڈم اور مڈلٹن میں اچھی طرح جانے جاتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ وہ ان علاقوں میں موجود نہ بھی ہوں، تب بھی وہ شبیر وہاں کے لوگوں سے رابطہ کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے وہ خود کو غیر محفوظ محسوس کرتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مقدمے کے اختتام پر انہیں بتایا گیا تھا کہ سزا پوری ہونے کے بعد تمام مجرموں کو ملک بدر کر دیا جائے گا، لیکن اب تک ایسا نہیں ہوا۔ ان کے بقول ہمیں بار بار ایسے وعدے کیے گئے جو پورے نہیں ہوئے۔ سن 2022 میں اینڈی برنم، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سر کیئر سٹارمر کے بعد وزیر اعظم بن سکتے ہیں، انہوں نے کنزرویٹو حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ گرومنگ گینگ کے ارکان کو بے دخل کرنے کے لیے اپنے اختیار میں موجود ہر ممکن اقدام کریں گے۔ روچڈیل سے رکن پارلیمان پال واگ نے ڈیلی
ڈیلی ٹیلی گراف کو بتایا کہ روزٹیل کے لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں ملک سے باہر نکالا جائے اور یہ بالکل ناقابل قبول ہے کہ پاکستان کی حکومت انہیں واپس لینے سے انکار کر رہی ہے۔ اگر شہریت کے قانون میں ترمیم کی ضرورت ہے تو وزراء کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ سن 2008 کے اوائل سے 2 سال تک شبیر احمد نے ایسے افراد کے گروہ کی قیادت کی جو روزٹیل میں 12 سال تک کی کم عمر لڑکیوں کو الکوہل اور منشیات دیتے اور پھر جنسی استحصال کے لیے ایک دوسرے کے حوالے کرتے تھے۔ ان لڑکیوں کو ٹیک اویز کے اوپر کمروں میں اجتماعی ریپ کا نشانہ بنایا جاتا اور ٹیکسیوں کے ذریعے مختلف فلیٹس تک لے جایا جاتا تھا جہاں پیسے دے کر ان کا جنسی استحصال کیا جاتا تھا۔ عدالت میں شبیر احمد کو ایک پرتشدد منافق گنڈا قرار دیا گیا تھا۔ مقدمے کے دوران انہوں نے جج کو نسل پرست کہا اور یہ موقف اختیار کرتے ہوئے یورپی عدالت انسانی حقوق سے رجوع کیا کہ انہیں منصفانہ ٹرائل کا حق نہیں ملا۔ سن 2012 میں لیورپول کراؤن کورٹ نے انہیں 19 سال قید کی سزا سنائی۔ وہ ان 9 افراد میں شامل تھے جنہیں روزٹیل گرومنگ گینگ کے مقدمے میں 5 لڑکیوں کے خلاف جرائم پر سزا ہوئی۔ مزید کارروائی میں مانچسٹر کراؤن کورٹ نے انہیں ایک لڑکی کے ساتھ 1 دہائی سے زائد عرصے تک ریپ اور جنسی استحصال کا مجرم قرار دیا۔ استغاثہ کے مطابق شبیر احمد نے متاثرہ لڑکی کو اپنی ملکیت کے طور پر استعمال کیا اور اسے باقاعدگی سے ریپ کا نشانہ بنایا۔ سن 2014 میں شبیر احمد نے اپنی سزا کے خلاف اپیل دائر کی، تاہم اپیل کورٹ نے ان کا موقف مسترد کرتے ہوئے سزا برقرار رکھی تھی۔ بعد ازاں سن 2016 میں شبیر احمد نے انسانی حقوق کی بنیاد پر ملک بدری کے خلاف بھی بعد ازاں سن 2016 میں شبیر احمد نے انسانی حقوق کی بنیاد پر ملک بدری کے خلاف بھی قانون چیلنج کیا۔ بعد ازاں سن 2016 میں شبیر احمد نے انسانی حقوق کی بنیاد پر ملک بدری کے خلاف بھی قانون چیلنج کیا، جس میں انہوں نے اپنے خلاف مقدمات کو سازش قرار دیا، تاہم یہ کوششیں بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ سن 2012 میں بچوں کے ساتھ جنسی جرائم میں ان کی سزا دراصل مسلمانوں کو قربانی کا بکرا بنانے کی ایک سازش۔ یہ بات انہوں نے مانچسٹر کراؤن کورٹ میں قائم فرسٹ ایئر امیگریشن ٹریبیونل کے سامنے پیشی کے دوران کہی، جہاں وہ برطانوی شہریت ختم کیے جانے کے فیصلے کے خلاف اپیل کر رہے تھے۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ انہیں 11 سفید فام جوریز نے سزا سنائی اور کہا کہ آج کل ہر چیز کا الزام مسلمانوں پر ڈالنا۔ اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ وہ تقریباً 50 برس سے برطانیہ میں رہ رہے ہیں، ان کے 4 بچے یہیں پیدا ہوئے اور ان کے بینک اکاؤنٹ میں 83,000 پاؤنڈ موجود ہیں۔ پولیس کے مطابق اس گروہ سے متاثر ہونے والی لڑکیوں کی تعداد 50 تک ہو سکتی ہے اور ان میں سے کئی غریب اور مشکل حالات کا سامنا کرنے والی لڑکیاں۔ جج جیرالڈ کلفٹن نے کہا کہ متاثرین کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا جیسے کہ وہ بے وقت ہوں اور کسی احترام کے لائق نہ ہوں۔ گریٹر مانچسٹر پولیس نے اس وقت کہا تھا کہ ان جرائم میں کوئی نسلی یا ثقافتی عنصر نہیں تھا۔ بعد میں سامنے آنے والی ایک رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ متعدد خدشات کے اظہار کے باوجود پولیس نے کارروائی نہیں کی۔ رپورٹ کے مطابق پولیس اور مقامی حکام کی جانب سے سنگین اور متعدد ناکامیاں ہوئیں۔ شبیر احمد کا مقدمہ اسی نوعیت کی طویل قانونی لڑائی کے بعد 2 دیگر گرومنگ گینگ ارکان قاری عبدالرؤوف اور عادل خان کے مقدمات کے بعد سامنے آیا تھا۔ قاری عبدالرؤوف اور عادل خان کی برطانوی شہریت 2022 میں ختم کر دی گئی تھی۔ یہ کارروائی ایک طویل قانونی جنگ کے بعد ممکن ہوئی تھی۔ دونوں نے یورپی کنونشن برائے انسانی حقوق کے آرٹیکل 8 یعنی نجی اور خاندانی زندگی کے حق کا سہارا لے کر ملک بدری سے بچنے کی کوشش کی تھی۔ ہوم آفس نے یہ نہیں بتایا کہ آیا ان دونوں کو برطانیہ سے بے دخل کیا گیا یا نہیں۔ ہوم آفس کے ترجمان نے کہا کہ احمد کے ہولناک جرائم گرومنگ گینگ کے اسکینڈل کا مرکزی حصہ تھے جو ہمارے ملک کی تاریخ کے تاریک ترین لمحات میں سے ایک کی نمائندگی کرتا ہے۔ انتہائی کمزور افراد کا استحصال اور ان کے ساتھ زیادتی کی گئی اور ان جرائم کے مرتکب افراد کو قانون کے مطابق مکمل سزا ملنی چاہیے۔ بیان میں کہا گیا کہ احمد کو عمر بھر کے لیے جنسی مجرم کے رجسٹر پر دستخط کرنا ہوں گے اور ان کی لائسنس شرائط کی کسی بھی خلاف ورزی کی صورت میں انہیں فوری طور پر دوبارہ جیل بھیج دیا جائے گا۔